بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء بالنبیذ، یہ باب ہے نبیذ سے وضو کرنے کے بیان میں۔ نبیذ کا مطلب ہے کہ شام کو پانی کے اندر کھجور یا کشمش ڈال دی جائے، صبح ہوتے ہوتے وہ پانی شیریں ہو جائے گا اور اس کے اندر رقت و سیلان یہ دونوں اوصاف باقی رہیں گے۔ پانی کی رقت بھی برقرار رہے گی اور اس کا سیلان بھی برقرار رہے گا۔ یا صبح کو پانی میں کھجور یا اور کوئی چیز ڈال دی اور شام ہوتے ہوتے وہ پانی شیریں ہو جائے گا، اس کی رقت و سیلان دونوں باقی رہیں گے، تو اس نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی مائع مطلق اگر نہیں ہے تو اس نبیذ سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نبیذ سے وضو کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ دیگر ائمہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ نبیذ سے وضو نہ کرے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ دونوں کو جمع کر لے، یعنی وضو کے بعد تیمم بھی کر لے، تاکہ اگر بالفرض اس سے طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے تو تیمم تو کر ہی لیا ہے، اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ حدثنا حناد حدثنا شریک عن ابی فزارہ عن ابی زید عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداوتک۔ ابو فزارہ ابو زید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہارے برتن میں کیا ہے؟ فقلت، میں نے عرض کیا نبیذ ہے۔ فقال، ارشاد فرمایا تمرۃ طیبہ و ماء طہور، پاکیزہ کھجور ہے اور پاک پانی ہے۔ یعنی نبیذ کی حقیقت کیا ہے؟ پاکیزہ کھجور اور پاک پانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فتوضأ منہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا۔ اس حدیث کے تعلق سے بعض وہ لوگ جو نبیذ سے وضو کرنے کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ الجن کا واقعہ ہے، اور لیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھے، جبکہ اس بارے میں آپ خود اسی کتاب میں ترمذی شریف میں شروع ہی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لیلۃ الجن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پڑھیں ہیں کہ نہیں؟ صفحہ 5 نکالیے، اوپر سے تیسری سطر دیکھیے۔ قال ابو عیسیٰ،
وقد روا هذا الحديث اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ عن داؤد بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمہ عن عبد اللہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن۔ ملی حدیث؟ اس میں اس بات کی بالکل کھلی ہوئی صراحت ہے کہ لیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ ہے نا صراحت بالکل؟ اور اگر کسی روایت میں یہ آیا بھی ہے کہ وہ لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ میں نہ تھے، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ کئی بار پیش آیا، یعنی کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی تبلیغ و ہدایت کے لیے ان کے وہاں تشریف لے گئے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع ایسا رہا ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ میں نہ رہیں، لیکن خود جامع ترمذی ہی کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ موجود تھے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ میں تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ میں نہیں تھے۔ چنانچہ امام ذیلی نے متعدد طرق سے نصب الرایہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنوں کی تبلیغ کا حکم دیا گیا، تو تم میں میرے ساتھ وہ چلے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر و نخوت نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، ایسا شخص میرے ساتھ چلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر میں کھڑا ہوا اور مجھے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ بقیع غرقد کے پاس تشریف لائے۔ کہاں تشریف لائے؟ بقیع غرقد کے پاس، جہاں ابھی جنت البقیع شریف، وہاں ایک درخت تھا غرقد، اس لیے اسے بقیع غرقد کہا جاتا ہے۔ یہ روضہ اقدس سے پورب طرف یہ واقع ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا فخط النبی صلی اللہ علیہ وسلم حولی، یعنی پھر میرے ارد گرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ لا تخرج منہ، اس خط سے باہر مت نکلنا، کہ اگر تم اس خط سے باہر نکلو گے تو قیامت تک پھر مجھ سے ملاقات نہ ہوگی تمہاری، اس لیے اس خط سے باہر مت نکلنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں پوری رات وہیں رہا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ پھر پوری رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی رہے۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی ہے تو سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے برتن میں کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نبیذ، تو فرمایا کہ تمرۃ طیبہ و ماء طہور۔ تو جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں تشریف لے گئے ان کی تبلیغ و ہدایت کے لیے، اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ میں نہیں تھے، اس لیے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت ابو زید سے عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، اور ابو زید رجل مجہول، ابو زید یہ کیا ہیں؟ مجہول آدمی محدثین کے نزدیک۔ لا نعرف لہ روایت غیر ھذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ ہم ان کی کوئی دوسری روایت نہیں جانتے۔ امام ترمذی نے ابو زید کے تعلق سے جو فرمایا کہ یہ مجہول ہیں، قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عارضۃ الاحوزی میں فرمایا کہ امام ترمذی کا یہ کہنا کہ ابو زید مجہول ہیں وہ مسلم نہیں، قابل تسلیم نہیں، اس وجہ سے کہ ابو زید یہ ہے عمرو ابن حریث کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے راشد ابن کیسان اور ابو روق نے روایت کی ہے، اور اتنی مقدار آدمی کو مجہولیت سے نکالنے کے لیے کافی۔ جب اتنی مقدار معلوم ہے، اتنی چیز معلوم ہے ان کے بارے میں کہ عمرو ابن حریث کے آزاد کردہ ہیں یہ، اور ان سے راشد ابن کیسان اور ابو روق نے روایت کی ہے، تو اب ان کو مجہول نہیں کہا جا سکتا۔ پھر فرمایا وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء بالنبیذ، بعض اہل علم نبیذ سے وضو کے قائل ہیں، جن میں امام سفیان ثوری وغیرہ، وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم کہتے ہیں لا یتوضأ بالنبیذ، نبیذ سے وضو نہ کرے، یہ قول ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ وقال اسحاق، اور امام اسحاق ابن راہویہ نے کہا ان ابتلی رجل بہذا، اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے اور نبیذ سے وضو کر لیا، وہ تیمما، ساتھ ہی اس نے تیمم بھی کیا، احب الیہ، تو یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وقول من یقول لا یتوضأ بالنبیذ اقرب الی الکتاب واشبہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبیذ سے وضو نہ کرے، ان کا قول کتاب اللہ سے زیادہ قریب ہے اور اشبہ بالصواب، لأن اللہ تعالی قال، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی مائع مطلق نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم آیا ہے، اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ وضو نہ کرے نبیذ سے تیمم کرے، ان کا قول اقرب الی الکتاب۔ تو یہ قیاس کی بات ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ قیاس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس قدر عامل بالحدیث تھے، جس طرح عامل بالسنہ تھے، اس کی مثال دوسرے ائمہ کے وہاں نہیں ملتی۔ اس کے باوجود امام ابو حنیفہ پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ قیاس پر عمل کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہج کو آپ دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ انا نقدم العمل بکتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم باخذیت الصحابۃ مقدما ما اتفقوا علیہ علی ما اختلفوا فیہ وحینئذ اقیس، یعنی ہم پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد اقوال صحابہ پر عمل کرتے ہیں، پھر اقوال صحابہ میں بھی ہم متفق علیہ کو مختلف فیہ پر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہمیں آثار صحابہ میں بھی کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم قیاس کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پر فرمایا ما جاءنا عن الصحابۃ فهو علی الراس والعین وما جاءنا عن التابعین فهم رجال ونحن رجال، یعنی جو اقوال صحابہ ہم تک آئے ہیں تو اقوال صحابہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر، لیکن اقوال تابعین کو ہم اپنے اوپر حجت تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاں تک تابعین کی بات ہے تو فرمایا ہم رجال ونحن رجال، یعنی تابعین اگر مرد میداں ہیں تو ہم بھی مرد میداں ہیں، ہم ان کی باتوں کو اپنے اوپر حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں کہ احادیث مرسلہ امام شافعی کے نزدیک قابل حجت نہیں، حدیث مرسل ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، اس وقت وہ قیاس کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مرسل پر عمل کرتے ہیں، یعنی حدیث مرسل کی موجودگی میں وہ قیاس پر عمل نہیں کرتے۔ تو عامل بالحدیث زیادہ کون ہوئے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یہیں پر دیکھیں کہ ایک حدیث شریف آئی ہے، خبر واحد ہے، جس کی سند پر بھی کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، مگر اس حدیث شریف کی موجودگی میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیاس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس حدیث شریف پر عمل کیا۔ باب المزمزہ من اللبن، یہ باب ہے دودھ پینے کے سبب کلی کرنے کے بیان میں۔ آدمی دودھ پی لے تو مستحب یہ ہے کہ کلی کر لے، اس لیے کہ دودھ پینے کے بعد اس کے اثرات منہ میں رہتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ کلی کر لے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن عقیل عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمزمز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر حضور نے پانی منگایا اور کلی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہے۔ اس باب میں سہل بن سعد ساعدی اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور بعض اہل علم دودھ پینے کے سبب کلی کرنے کے قائل ہیں۔ وہذا عندنا الاستحباب، یہ ہمارے نزدیک استحباب پر محمول ہیں۔ ولم یرا بعضهم المزمزۃ من اللبن، اور بعض لوگ دودھ پینے کے سبب کلی کرنے کے قائل نہیں۔ باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضئ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ بلا وضو سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ یہ باب امام ترمذی نے قائم کیا، یعنی سلام یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی جب کرے تو مستحب یہ ہے کہ طہارت کی حالت میں ہی اللہ کا ذکر کرے، یعنی باوضو کرے، اور باوضو نہیں ہے تو کم از کم تیمم کر لے۔ امام ترمذی نے اس باب کے تحت جو حدیث شریف تخریج کی ہے اس کا مقصود تو کچھ اور ہے، اس سے کچھ اور ثابت ہوتا ہے، لیکن وہی حدیث دوسرے لوگوں نے جب روایت کی ہے تو جن الفاظ میں روایت کی ہے اس سے وہ مقصود ضرور حاصل ہوتا ہے جو امام ترمذی نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا۔ حدثنا نصر بن علی و محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفیان عن الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، اس حال میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، فلم یرد علیہ، تو حضور نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے کہ اس حال میں جس نے سلام کیا اس نے اپنے حق کو خود ہی ضائع کیا، ایسی حالت میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ ہمارے نزدیک مکروہ اس وقت ہے جب کہ آدمی قضائے حاجت کی حالت میں ہو۔ وقد فسر بعض اہل علم ذالک، بعض اہل علم نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِیَ فِی هَذَا الْبَابِ، اور یہ حدیث اس باب میں سب سے عمدہ، سب سے حسن۔ اس باب میں مہاجر ابن قنفذ سے روایت، ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ اچھا، تو امام ترمذی نے جو حدیث تخریج کی ہے اس میں یہ ہے کہ جس وقت سلام کرنے والے نے سلام کیا اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، تو اس سے وہ مقصود حاصل نہیں ہوا جو امام ترمذی نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا۔ لیکن مہاجر ابن قنفذ نے جب اس حدیث شریف کی روایت کی تو ان کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں تشریف فرماتے، اور اس میں ہے وقد خرج من غائط او بول، یعنی ابھی حضور حاجت سے فارغ ہوئے تھے اور گلی میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص نے سلام کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر، یعنی ایک دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، اور دیوار پر حضور نے ایک ضرب لگائی تو اس سے چہرے انور کا مسح فرمایا، پھر دوسری ضرب لگائی، پھر دونوں ہاتھوں کا مسح فرمایا، اور اس کے بعد پھر اس شخص کو سلام کا جواب دیا۔ یعنی حضور گلی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے سلام کیا اسی وقت، اور اس وقت حضور نے فوراً جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حتیٰ کاد ان یتوارا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ شخص چلا جائے وہاں سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا، اور تیمم فرما کر کے پھر اسے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں بلا وضو اللہ کا ذکر کروں، اس بات کو میں نے ناپسند کیا، اس لیے میں نے تیمم کیا پہلے، اور تیمم کر کے پھر میں نے تمہیں سلام کا جواب دیا۔ اسی سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدسہ سرہ نے جن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے، عام طور سے فقہ کی کتابوں میں یہ صورت مذکور نہیں، اسی حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے یہ تخریج کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے سلام کیا اور آدمی ایسا ہے، یعنی ایسا متقی ہے کہ وہ التزام کرتا ہے کہ بلا طہارت اللہ کا ذکر وہ نہیں کرتا، وہ شخص ایسا ہے کہ ہمیشہ اس بات کا التزام کرتا ہے کہ بلا طہارت وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، بلکہ طہارت ہی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب اگر وہ یہ محسوس کرے کہ میں جب تک وضو کرنے کے لیے جاؤں گا اس وقت تک یہ شخص چلا جائے گا، اور یہ سلام کا جواب نہیں سن سکے گا، اور اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی، اس لیے اسے فوری طور سے سلام کا جواب دینے کے لیے اس کے لیے جائز ہے کہ فوراً تیمم کرے، اور تیمم کر کے اسے سلام کا جواب دے دے، اگرچہ اسے پانی پر قدرت ہو۔ سمجھ گئے؟ تو اس حدیث شریف سے وہ مقصود حاصل ہوتا ہے جو امام ترمذی نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اگر
آدمی اس بات کا التزام کرتا ہے کہ بلا طہارت اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، تو اب اگر اسے کسی نے سلام کیا ہے تو سلام کا جواب دینے کے لیے وہ فوری طور سے، اگر وضو نہیں کر سکتا ہے تو فوراً تیمم کریں اور تیمم کر کے پھر اسے سلام کا جواب دیں۔ وفی الباب، اس باب میں مہاجر ابن قنفذ، عبداللہ ابن حنظلہ، علقمہ ابن الشفوہ، جابر ابن عبداللہ اور حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ باب ما جاء فی سور الکلب، یہ باب ہے کتے کے جھوٹے کے بیان میں۔ اس پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک، لیکن جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس برتن کو کتنی بار طہارت کے لیے دھونا ضروری، اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بار دھونا کافی طہارت کے لیے، جبکہ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ 7 بار دھونا واجب، تبھی وہ برتن پاک ہوگا۔ حدثنا سوار بن عبداللہ العنبری حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یغسل الاناء اذا ولغ فیہ الکلب 7 مرات۔ محمد ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برتن میں کتا جب منہ ڈال دے تو اسے 7 بار دھویا جائے، پہلی بار یا آخری بار، یہ راوی سے شک ہے کہ پہلی بار یا آخری بار۔ کس سے دھویا جائے؟ بالتراب، کس سے؟ مٹی سے دھویا جائے۔ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، اور جب بلی منہ ڈال دے تو 1 بار دھویا جائے۔ اس حدیث شریف سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا کہ 7 بار دھونا واجب۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، یہی قول ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا، اور یہ حدیث متعدد طرق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا ولم یذکر فیہ، مگر اس میں یہ ذکر نہیں آیا ہے کہ اذا ولغت فیہ الہرۃ غسل مرۃ، کہ بلی منہ ڈال دے تو 1 بار دھویا جائے، اس کا ذکر نہیں آیا ہے، یعنی اور لوگوں نے جو اس کی روایت کی۔ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث شریف کو دلیل بنایا ہے جس میں 7 مرات کے بجائے 3 مرات کا ذکر ہے۔ اس میں کس کا ذکر ہے؟ 3 مرات۔ اور دلیل یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث شریف کے راوی، انہوں نے اس حدیث شریف کی روایت ضرور کی ہے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فتویٰ دیتے تھے وہ 3 بار دھونے کا فتویٰ دیتے تھے۔ خود 7 بار دھونے کی حدیث کی روایت کی، لیکن فتویٰ کتنی بار دھونے کا دیتے تھے؟ 3 بار دھونے کا دیتے تھے۔ جیسا کہ خود امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الآثار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ تخریج کیا کہ اذا بلغ الکلب فی الاناء فلیغسلہ 3 مرات،
کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 3 بار دھوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ راوی جنہوں نے براہ راست اپنے کان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، ان کے حق میں تو حدیث قطعی ہے، ان کے حدیث میں حدیث شریف کیا ہے؟ قطعی الثبوت ہے۔ کیا ہے؟ قطعی الثبوت۔ اب آخر جو حدیث ان کے حق میں قطعی ہے، اگرچہ دوسرے کے حق میں خبر واحد ہونے کی وجہ سے ظنی ہو سکتی ہے، لیکن خود سامع کے حق میں وہ حدیث شریف کیا ہے؟ قطعی۔ اور صحابہ کرام کی شان عدالت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ کسی حدیث قطعی پر عمل کرنا وہ خود سے ترک کرے، یہ ان کی شان عدالت کے خلاف بات ہے۔ اس لیے اس حدیث قطعی پر جس کی روایت خود انہوں نے کی ہے، آخر اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ فتویٰ 3 بار دھونے کا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد انہوں نے ضرور کوئی ایسی حدیث شریف سنی ہے جس میں صرف 3 بار دھونے کا حکم حضور نے دیا۔ تبھی حضرت ابو ہریرہ نے فتویٰ کیا دیا؟ 3 بار دھونے کا دیا۔ اسی لیے محدثین نے یہ ضابطہ تخریج کیا ہے کہ حدیث شریف کی روایت کرنے والے جو صحابی ہیں، خود ان کا فتویٰ اگر اپنی روایت کی ہوئی حدیث کے مطابق نہ ہو یا ان کا عمل اس حدیث شریف کے مطابق نہ ہو تو یہ اس حدیث شریف کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ 7 بار دھونے کا نہیں ہے بلکہ صرف 3 بار دھونے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ناسخ ضرور سنی ہے جس کی وجہ سے صرف 3 بار دھونے کا فتویٰ انہوں نے دیا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 بار دھونے والی جو حدیث ہے وہ منسوخ، لہٰذا 3 بار دھونا یہ کافی طہارت کے لیے۔ اور اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شروع میں کتوں کے معاملے میں بڑی سختی تھی، یہاں تک کہ کتوں کے مارنے کا حکم تھا کہ جو کتے تمہیں نظر آئیں انہیں مار دو۔ بہت سختی تھی کتے کے بارے میں، یہاں تک کہ پھر کچھ تخفیف آئی تو اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ شروع میں کتوں کے بارے میں حکم سخت تھا کہ وہ اگر منہ ڈال دیں تو 7 بار دھویا جائے، اور جب تخفیف آ گئی تو 7 بار کے بجائے 3 ہی بار دھونے کا حکم ہوا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی، اچھا یہ ہو گیا۔ وفی الباب عن عبداللہ بن مغفل، اس باب میں حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے۔ باب ما جاء فی سور الحرہ، یہ باب ہے بلی کے جھوٹے کے بیان میں۔ حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن انس عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن حمیدہ ابنت عبید بن رفاعہ عن کبشہ بنت کعب بن مالک وکانت عند ابن ابی قتادہ، حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور وکانت عند ابن ابی قتادہ، اور حضرت کبشہ یہ ابو قتادہ کے بیٹے کے ماتحت تھیں، یعنی ان کی بیوی تھیں۔ ان ابا قتادہ دخل علیہا، حضرت ابو قتادہ ان کے وہاں تشریف لائے، یعنی اپنی بہو کے وہاں۔ قالت، فرماتی ہیں، فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوًّا، تو میں نے انہیں وضو کا پانی دیا۔ قالت، فرماتی ہیں، فجات ہرۃ تشرب، اس کے بعد ایک بلی آ کر کے اس میں سے پینے لگی۔ فَأَصْغَىٰ لَهَا الْإِنَاءَ، تو حضرت ابو قتادہ نے اس کے لیے برتن جھکا دیا، حتیٰ شربت، یہاں تک کہ بلی نے پانی پی لیا۔ قالت کبشہ، کبشہ فرماتی ہیں، فرعانی انظر الیہ، تو ابو قتادہ نے مجھے اپنی طرف تعجب کی نظر سے دیکھتے ہوئے دیکھا۔ فقالا، تو فرمایا، اتعجبین یا ابنۃ اخی، بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فقالا،
ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ تم پر طواف کرنے والوں یا طواف کرنے والیوں میں سے ہے۔ اس حدیث شریف سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا کہ بلی کا جوٹا پاک، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بلی کا جوٹا مکروہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بلی کے بارے میں یہ بھی حدیث شریف میں آیا کہ انہا سبع، یعنی یہ درندہ، اور درندے کا جوٹا اصالتاً نجس ہے، تو یہ بھی اس کی روشنی میں نجس ہی ہوتا، مگر چونکہ نجس قرار دینے میں امت حرج میں پڑ جاتی، اس لیے کہ بلی گھروں میں عام طور سے آتی رہتی ہے، برتنوں میں منہ ڈال دیتی ہے، اس سے برتنوں کا بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے تخفیف ہو گئی، تو اب حکم نجاست تو ختم ہو گیا مگر کراہیت کا حکم برقرار، اس لیے اس کا جوٹا مکروہ ہوا۔ اب اصحاب تخریج میں بعض نے اس کو کراہت تحریم پر محمول کیا ہے اور بعض نے اس کو کراہت تنزیہ پر محمول کیا ہے، کما فی الہدایہ۔ وفی الباب، اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، یہی قول ہے اکثر علماء کا، صحابہ کرام اور تابعین میں اور تابعین کے بعد، مثلا امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہوے کا یہی قول ہے، لم یروا بسور الہرۃ باسن، بلی کے جوٹے میں کوئی حرج نہیں جانتے ہیں، وہذا احسن شیء فی ھذا الباب، اور یہ حدیث اس باب میں سب سے حسن ہے، وقد جود مالک ھذا الحدیث، امام مالک نے اس حدیث کو اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے جید طریقے سے